11 صفات بیان کر کے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں رب کون ہوں اور میری شان اور میری خوبیاں صفات کیا ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ کون ہے، رب کا تعارف کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز آیت الکرسی کو سامنے رکھیے۔ فرمایا کہ رب کی الہ کی ایک پہلی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، اور زندہ کا مطلب وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ نے فرمایا اپنے اس رب پر اعتماد کر جو زندہ ہے اور اسے فنا نہیں، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، هو الاول والآخر، اور جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی انسان کو جس کو موت آ جاتی ہے اس کو بندہ موت سے ماوراء سمجھے کہ یہ فوت نہیں ہوا، یہ جو ہے فوت نہیں ہوا، مرا نہیں ہے، اس کی دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوئی، اگر کسی انسان ہستی کے بارے میں یہ اعتقاد ہو تو یہ اس کی پوجا اور عبادت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام کے لیے یہ سب سے بڑا سانحہ تھا، آقا علیہ السلام کی وفات، پریشان ہو گئے، اور حالات یہ بنے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا ایک مضبوط بہادر آدمی بھی پریشان ہو گیا، اور کہنے لگے کہ جس آدمی نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تلوار عمر کی ہوگی، اس کا سر کاٹ دوں گا، اس کی گردن جو ہے وہ جدا کر دوں گا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ایک طرف آقا علیہ السلام کا جسد اطہر پڑا ہے اور ایک طرف عمر بن خطاب کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، بوسہ لیا اور فرمانے لگے لن یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 بار موت نہیں لائے گا۔ وہ جب موت آنی تھی وہ آ گئی، اب یہ نہیں کہ ابھی آپ زندہ دوبارہ پھر فوت ہونا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، عمر جذبات میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق لوگوں میں آئے اور کہنے لگے لوگوں، سب سے پہلے عقیدہ سمجھایا، لوگوں من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات، لوگوں تم میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی نبی آئے چلے گئے، افإن مات او قتل، اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اس وجہ سے دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اگر اس وجہ سے کوئی دین سے پھرے گا رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب عقیدہ بھی بیان کیا تو کیا کہا کہ جو نبی علیہ السلام کی پوجا کرتا وہ سن لے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جو اللہ کی پوجا کرتا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے فوت نہیں ہونا۔ اب ایمان سے سوچئے، اصحاب محمد میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ملے گا جو نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہو، نبی علیہ السلام کی پوجا کرتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں کہی کہ جو نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے وہ جو ہے سن لے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنی۔ یہ پھر کہا کیوں؟ اگر آپ دوبارہ الفاظ پہ غور کریں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہے،
جبکہ ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی نہ فوت ہونا، یہ الہ کی شان ہے، یہ رب کی شان ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، آپ پہ موت والا معاملہ نہیں آیا، تو وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کو رب کے درجے پہ لے آیا، وہ نبی علیہ السلام کو الہ معبود سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی عموماً عقیدت میں نا لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ سمجھ نہیں نہ آتا، بندہ نیک و اللہ کا بندہ بزرگ فوت ہو گیا نا، تو لفظ موت سے ہی لوگ جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ الرجک ہو جاتے ہیں، خبر کہتے ہیں نا موت نہ کہیں، پردہ فرما دے، فلاں حضرت سرکار وصال فرما دے، وہ نا انتقال فرما دے، نہیں وہ نا دنیا سے پردہ فرما گئے، یا پنجابی وہ دنیا سے اولا ہی کیتا ہے زندہ ہی میں۔ اب ایمان سے سوچئے، اگر بات کروں لفظوں کی، وصال ہے تو لفظ عربی کا، انتقال ہے تو لفظ عربی کا، موت ہے تو لفظ عربی کا، اللہ نے انتقال بھی استعمال نہیں کیا، اللہ نے وصال کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ کائنات کے رب سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کا صالحین کا ادب کون سکھائے گا؟ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ نہیں فوت نہیں ہوئے، صرف پردہ فرما گئے ہیں، تو ایمان سے سوچئے اللہ لفظ موت استعمال کرتا۔ اس لیے اللہ نے جو ہے انبیاء کے بارے میں واضح کہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لوگوں کا تم موجود تھے جب میرے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ہے۔ میں میرے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، میں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، میرے سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، دیمک کا کیڑا لاٹھی کھاتا رہا، بالآخر لاٹھی کمزور ہو گئی، میرے سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ پڑے، اور پتہ کیا چلا جب وہ گرے کے فوت ہو گئے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ ما دلہم علی موتہ، نبی علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی فوت ہونا، انہوں نے بھی فوت ہونا، افا ان مت فہم الخالدون، اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس سے واضح کر کے اللہ نے بتا دیا کوئی بھی نیک نبی ولی جو بھی دنیا میں آیا وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ کلیئر ہو گیا، اب موت کا رنگ کیا ہوتا ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو مر جائے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اسے نہیں پتا دنیا میں کیا ہوا، دنیا میں آیا کون، گیا کون، دنیا میں تبدیلی کیا ہوئی، دنیا میں انقلاب کیا آیا، باہر حالات کیا بنے، کوئی کہانی نہیں۔ قرآن کو سامنے رکھیے، اللہ نے اپنے ایک نبی کا ذکر کیا جسے عام مفسرین نے سیدنا عزیر علیہ السلام کا موت کی حقیقت سمجھنی ہے، فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ میں میرا ایک بندہ اس آدمی کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے جو کھنڈر بنی پڑی تھی، کہنے لگا اللہ یہ جو بستی تباہ ہوئی پڑی ہے اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی، لفظ بھی موت ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے فوت کر دیا، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ اب زندہ کر کے اللہ نے سوال کیا کس سے؟ اپنے نبی سے، جسے 100 سال فوت کیا اور مدت قرآن نے بیان کی، اور سوال کیا اے میرے بندے اچھا یہ بتا کم لبستا، کتنی دیر تو یہاں پڑا رہا، کم لبستا، تجھے جب موت آئی زندگی ختم ہوئی یہاں پڑا رہا، کم لبستا کتنی دیر رہا تو؟ اب ایمان سے سوچئے کوئی نبی ہو اللہ کا ولی ہو جھوٹ بول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو اللہ کا نبی ولی غلط بیان نہیں کر سکتا، لیکن فوت ہو گئے تو جو کہنے لگے یا اللہ لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ آئی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام اتنا نہیں، بل لبست 100 عام، تیرا یہاں ٹھہرنے کا دورانیہ 1 صدی ہے، 100 سال رہا، نبی اللہ کا
قبر کے اندر نہیں ہے، زمین کے اوپر ہے، اور اوپر کفن نہیں ہے، منو مٹی نہیں ہے، اور اوپن زمین کے اوپر نبی پڑا 100 سال بیت گیا، فوت ہوئے، راتیں بھی آئیں، دن بھی گئے، سردی بھی آئی، گرمیاں بھی گئیں، حالات بھی بدلے، دنیا میں انقلاب تبدیلیاں آئیں، لیکن جو فوت ہو جائے، مر جائے، وہ باہر کے حالات جانتا؟ اگر پتا ہوتا کتنی صدیاں آئی بھی ہیں تو اللہ نے پوچھا تھا میرے نبی میرے بندے کتنی دیر رہا، تو کیا کہا؟ لبثت یومن او بعض، یا اللہ ایک دن کا کچھ حصہ، تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر نہیں، ایسے نہیں، بل لبثت مئات عامن، تیرے ٹھہرنے کا کی مدت 1 صدی ہے۔ اب یہ قرآن کا معاملہ ہے، اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں جو فوت ہو جائے، جو مر جائے، یاد رکھو وہ باہر کی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ باہر کے حالات جانتا ہے، نہ اسے باہر کے حالات کی خبر ہے، راتیں کتنی، دن کتنے، ہوائیں کتنی، آندیاں کتنی، طوفان کتنے، اور شب و روز کتنے گزرے، سورج چڑھا کتنی بار، اترا کتنی بار، راتیں آئی کتنی، گئی کتنی، چاند آیا کتنی بار، گیا کتنی بار، جو مر جائے وہ جانتا نہیں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ جن کو ہم قبروں کے اندر بزرگ فوت ہو گئے، یہ پھر کہنا کہ نہیں جی حضرت پردہ فرما دی ہیں، نہیں جی نہیں، انتقال اولا دنیا تو وہ زندہ ہی نہیں، وہ اگے نو ود گیا سارا معاملہ، وہ اگے نو بہتا جان دے رہے، اگے نو بہتا کر دینے سارا کچھ۔ مجھے ایمان سے تھا وہ قرآن کو عقیدہ دیتا ہے جو مر جائے وہ جانتا نہیں ہے، ورنہ نہ سمجھ آئے تو کسی میت کو دیکھ لو نا، وہ آپ ہیں ماشاءاللہ، جمعہ پڑھا ہے، آپ نے غسل کیا، کس نے کروایا آپ کو غسل؟ خود کیا کہ کسی نے کروایا؟ خود کیا نا۔ جو مر جائے وہ تو کپڑے نہیں اتارتا، کینچی سے کاٹتے ہو، استنجا نہیں کر سکتا، زندہ کرواتا ہے، وضو نہیں کر سکتا، زندہ کرواتا ہے، وہ نہا نہیں سکتا، زندہ نہلاتا ہے، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، زندہ پہناتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جو ہے اب دعا کرتا تھا زندگی میں خود، اب مر گیا تو دعا، اور لوگوں نے جنازے کی دعا پڑھی ہوگی، جنازے میں لوگوں نے نیت لکھی ہوتی ہے، کہتا 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی علیہ السلام دے، دعا واسطے۔ اے ٹھہر کے سوچ کی جلد بازی نہیں کری دی ہوندی، کیونکہ اتنے مسئلہ خراب ہو جانا، ہونے کہنے دیا دعا واسطے حاضر، بعد کہنا نہیں پردہ فرما گئے نے فوت۔ یہ پہلے طے کر لو جنازہ میت کا ہوتا ہے، زندے کا نہیں ہوتا، یا عقیدہ سیدھا کرنا ہوگا یا نیت ہے، تو اس لیے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ سمجھ آ جائے، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی نہ مرنا، یہ رب کی شان ہے کہ اللہ جو ہے وہ موت سے مبرہ ہے، اور جو باقی نبی ولی سب نیک ساتھ دنیا جائے جانا ہے سب نے، اور جو فوت ہو جائے نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دنیا کے خزانے ہیں، نہ وہ کچھ دے سکتا ہے، نہ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، نہ وہ تیری نبیڑنے پہ قادر ہے، تیری نمیدوں کا مرکز، تیرے نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے۔ اگر یہ امیدیں، نفع کی امید، نقصان سے بچاؤ کے لیے اگر جو ہے فوت شدگان سے امید رکھو گے، ان کو پکارو گے، تو یہ دعا ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت رب کا حق ہے۔ فوت شدگان سے مانگو گے تو رب کے باغی مشرک قرار پاؤ گے۔ اس لیے کلمے کا معنی سمجھیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، ہمیشہ زندہ، کبھی بھی جسے موت نہیں، یہ رب کی شان ہے۔ اللہ سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔